بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جوش ایمانی سے آج 1300 سال برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اس فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ جن کا نام سعد بن ابی وقاص ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں ملے۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت سعد نے کہا بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف کیسے مطمئن ہوں گے؟ وہ تم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھے ہی نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں ہی تھی، تیار ہو گئے لڑنے کے لیے۔ حضرت سعد نے بھی یہ کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا، اور تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفے بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جن پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پہ مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے؟ یہ آواز کس چیز کی تھی؟ بہنوئی نے کہا بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کے خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تمانچہ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو باہر ہی رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون سے بھر جانے کی وجہ سے شرم سی آ رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا مجھے یہ دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا، اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ آیات کا پڑھنا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے اچھا مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہنے لگے اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں، کل شب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کی قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار مکہ کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی، اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا۔ جلسے کر کے مشورے کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی، یعنی مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کافر لوگ طرح طرح کی تدبیریں کرتے تھے۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر جیسا ایمان نصیب کرے، ان کی طرح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔